اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت اور عیادت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے سربراہ، خصوصاً مارکہ خیبر کے شہ سوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مژدہ دیا، جن سے بغض رکھنا کفر، جن سے محبت کرنا ایمان، حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئے تو حضور کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، ایسی گرامی مرتبت شہزادی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، جنت کے جوانوں کے سردار، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، سلسلہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، جن سے وہ ناراض ہو جائیں وہ سرکار کا ماتوب، جن سے وہ راضی ہو جائیں وہ سرکار کا محبوب۔ ان کے سفینے کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبے میں، شہادت پائی تو مسجد میں، جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کی تربیت میں بھی ایسی کی کہ دونوں نے شہادت پائی۔ یہ سارا خاندان ہی شہداء کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور یہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہیں جن کی محبت میں جینا عبادت ہے اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ ہماری مراد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب تھا، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی۔ حیدر آپ کا لقب تھا۔ آپ نجب الطرفین ہاشمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے امزاد تھے۔ خاندان بنو ہاشم کو سرزمین عرب قریش کے تمام قبائل میں جو عظمت اور بزرگی حاصل تھی، وہ عرب کے کسی اور قبیلے کو حاصل نہیں تھی۔ اسی باوقار خاندان میں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، انتہائی اثرت کے ساتھ مدارکات ہوتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، ہمیں اس پریشانی میں اچھا خاصا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حسب ارشاد جعفر کی کفالت حضرت عباس نے لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی کو پسند کیا۔ چنانچہ شروع سے ہی حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت علی کی عمر ابھی 10 سال ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی نماز بھی فرض ہو گئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے حیرت سے اس نئے منظر کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنے منصب نبوت اور نماز وغیرہ کے بارے میں خبر دی، ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ایک دن کے غور و فکر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اس وقت اسلام لانے والوں میں حضرت علی تیسرے نمبر پر تھے۔ اعلان نبوت کے 3 سال تک حضور خفیہ طریقے سے تبلیغ کرتے رہے، خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ان میں سے اکثر قبول کر لیتے۔ نبوت کے 4تھے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کھلے عام تبلیغ کیجیے، اس کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے اقرباء کو جمع کیا اور 40 افراد کی دعوت کی، جن میں حضرت حمزہ، عباس، ابو طالب اور ابو لہب بھی تھے۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں پیش کرتا ہوں، بتاؤ اس معاملے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر ساری محفل پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس خاموشی میں اگر کسی کی آواز ابھری تو وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے فرمایا، اگرچہ میری عمر سب سے چھوٹی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن اسلام کی راہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔
حضور بار بار اپنے اقربا کو اسلام کی راہ میں تعاون کی اپیل کرتے رہے، لیکن ہر بار جواب میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آواز گونجی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے اس قول کو اپنی شہادت تک نبھایا۔ مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشان نبوت سے نکلتے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ کاشان نبوت کو کفار نے گھیرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھے کہ کب حضور گھر سے نکلیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دشمنوں کی امانتیں بھی تھیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی میں جا رہا ہوں، تم ان لوگوں کی امانتیں ان کے ثبوت کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بے خوف و خطر حضور کے بستر پر لیٹ گئے۔ اندازہ لگائیے وہ بستر مرگ کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور ہی کے شبے میں حضرت علی کو قتل کر دیا جاتا، لیکن علی کو یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا اور کفار کی امانتیں واپس دینا اور مدینے چلے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی ضمانت تو رسول اللہ نے لے لی۔ فرما دیا کہ صبح اٹھو گے اور امانتیں واپس کرو گے اور پھر مدینے آؤ گے۔ صبح ہوئی، کفار برینہ تلواریں لے کر کاشان نبوت کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا حضور کے بجائے آپ کا جانثار وہ تو حیا سے بے پرواہ آپ کے بستر پر سو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ ہجرت کر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کی۔ ان کی تیغ بے نیام نے ان گنت کفار کو اسلام کی دشمنی کی سزا دی۔ وہ ہمیشہ بڑھ کر وار کرتے تھے۔ اسلام کی راہ میں کفار کے بچھائے ہوئے تمام کانٹوں کو وہ ایک ایک کر کے ہٹاتے چلے گئے۔ ان کے غزوات کی ابتدا بدر سے ہوئی۔ قریش کا دستور تھا کہ پہلے فردن جوان مقابلے کے لیے نکلتے، پھر عام لڑائی شروع ہوتی۔ کفار کی طرف سے امیر لشکر عتبہ، ولید اور شیبہ مقابلے کو نکلے، جن کے مقابلے کے لیے 3 انصار نوجوان آئے، لیکن کفار نے نخوت اور غرور کے تکبر میں ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے ہم اثر جوانوں کو بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو واسر جہنم کیا۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کو تہتیغ کر دیا۔ دوسری طرف شیبہ نے حضرت عبیدہ کو گھائل کر دیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بدر کے اندر اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ جو تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اسی لیے آپ کو شیر خدا بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ وہ حضور کی محبوب صاحبزادی سے نکاح کی درخواست کریں۔ جب حضرت علی نے نکاح کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا، ایک گھوڑے اور ذرا کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، گھوڑے کو جہاد کے لیے رکھو اور ذرا فروخت کر دو۔ حضرت علی نے ذرا 480 درہم میں فروخت کی اور قیمت لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید کر لائیں۔ اس کے بعد خود نکاح پڑھایا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت خاتون جنت کو جو جہیز ملا، اس کی کل کائنات یہ تھی: 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ یہی اثاثہ ساری عمر حضرت زہرا کے ساتھ رہا۔ بدر کے علاوہ جن غزوات میں حضرت علی نے داد و شجاعت دی، ان میں غزوہ احد، غزوہ خندق، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے جنگ، بنو سعد کی سرکوبی، معرکہ خیبر شامل ہیں۔ مسلمان کئی روز سے قلعہ خیبر پر حملہ کر رہے تھے، لیکن وہ فتح نہیں ہوا۔ آخر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہوگی۔ صحابہ کا رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ صحیح رات بے چینی میں گزر گئی کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سند دی جا رہی ہے۔ کل اس خوش نصیب کو جھنڈا دیا جائے گا۔ ہر صحابی کی یہی خواہش تھی، کاش وہ جھنڈا ہمیں عطا کر دیا جائے۔ دوسرے دن تمام صحابہ سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کون خوش قسمت ہے
جس کو حضور فتح کا جھنڈا دیتے ہیں۔ سب کے دل میں آرزو تھی، سب طالب تھے، سب کی نگاہیں سرکار کی جنبش لب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سرکار کی نگاہیں حضرت علی کو تلاش کر رہی تھیں۔ پوچھا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا علی بیمار ہیں، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی آئے، پوچھا کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ علی فرماتے ہیں کہ لعاب دہن پڑنے کی دیر تھی، ساری تکلیف جاتی رہی، پھر کبھی دوبارہ آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اس کے بعد ان سے جنگ کرنا۔ یہ واقعہ مشکات میں موجود ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس سے حضرت علی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ تمام صحابہ اس موقع پر حضور کے طالب تھے اور حضور حضرت علی کے طالب تھے۔ سرکار صحابہ کے اور حضرت علی سرکار کے مطلوب تھے۔ قلعہ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 افراد مل کر نہ اٹھا سکتے، حضرت علی نے ایک ضرب سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں یہ حضرت علی کی قوت نہ تھی، بلکہ اس وقت حضرت علی کی قوت یزدانی کے مدر تھے۔ اس قوت کے سیلاب کے سامنے خیبر کا دروازہ تینکوں کی طرح بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ فتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مرہون منت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا۔ یوں تو تمام صحابہ حضور کے منظور نظر تھے اور خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی نمایاں خصوصیات تھیں، لیکن حضرت علی کی بعض عظمتیں ایسی ہیں جن میں کوئی ان کا ہم اثر نہ تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ قول مشکات شریف میں موجود ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علی میرے خاندان سے ہیں، میرے کمالات نبوت کا ظہور علی سے ہوگا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ علی کی ذات میری ذات میں گم ہو چکی، میں علی کا آئینہ ہوں، علی میرے جمال کا پرتو ہیں۔ جو میرا محب وہ علی کا محب، اور جو علی کا مخالف وہ میرا مخالف۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر پہنچے، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمام مسلمان مجھے اپنی جانوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر مومن مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہیں۔ اے علی، اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ بعد میں حضرت عمر کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی تمہیں مبارک ہو، تم پر صبح و شام میں سے کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب مومن کے دل میں تمہاری محبت موجود نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ کی مشابہت ہے۔ یہود نے ان سے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، ان کی عبدیت کے منصب سے اتار لیا اور منصب پر فائز کر دیا، اس منصب پر فائز کر دیا جو ان کا منصب نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا دو فرقے میرے ذات کے بارے میں عقائد بنا کر گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھ سے محبت کرنے میں حد سے تجاوز کرے گا، اور دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی کی شان میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ حاکم وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ ابن سلام اور ان کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر دور ہیں، نہ اس مجلس کے سوا ہماری کوئی مجلس ہے۔ ہماری قوم کو جب معلوم ہوگا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو وہ ہم پر قطع تعلق کر لیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، نکاح وغیرہ تمام تعلقات منقطع کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔
آپ مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ صحابہ قیام میں تھے، کچھ رکوع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں میں سے ایک سائل کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کسی شخص نے کچھ دیا؟ سائل نے کہا ہاں، چاندی کی ایک انگوٹھی۔ فرمایا کس نے دی ہے؟ اس نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس شخص نے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے استفسار فرمایا کس حالت میں دی؟ سائل نے کہا حالت رکوع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اور اس کا رسول ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت علی کی کئی وجہ سے عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس آیت کا مصداق قرار دیا، اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ثانیاً اس سے یہ معلوم ہوا کہ نگاہ رسالت میں حضرت علی ایمان والے ہیں، جو سارے صحابہ ایمان والے ہیں، لیکن جن کو خود سرکار فرما دیں کہ ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ثالثاً اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی مسلمانوں کے مددگار ہیں، صرف ابن سلام کی قوم کے نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے مددگار ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک مسلمانوں کے مددگار ہیں، اسی طرح حضرت علی بھی قیامت تک مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انتہائی ابتر حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت علی کو پورے دور خلافت میں ایک لمحہ بھی آرام کا نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں کو حکومت پھولوں کی سیج لگتی ہے، لیکن حضرت علی کے لیے یہ حکومت خاردار وادی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ واقعہ تحکم کے بعد حضرت علی کے بہت سے ساتھی آپ سے کٹ گئے۔ اعلان حضرت علی کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ دین کے معاملے میں حکم مقرر کرنا سراسر کفر ہے، چنانچہ یہ لوگ اعلانیہ حضرت علی، حضرت معاویہ، عمرو بن عاص کو کافر قرار دیتے تھے۔ یہ خارجی لوگ تھے۔ انہوں نے ان تینوں بزرگوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی خوش قسمتی سے بچ گئے، اور یہ امت کی انتہائی منتسبی تھی کہ ابن ملجم نامی خارجی رمضان کی 21ویں شب مسجد میں آ کر سویا۔ فجر کے وقت جب حضرت علی نماز پڑھانے لگے تو عین سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے ذہن میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کی گردن پر وار کیا، اور 21 رمضان بروز جمعہ 40 ہجری کو علم و فضل، زہد و تقوی، شجاعت و سخاوت، رشد و ہدایت کا یہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا۔ ظاہری نگاہوں سے حضرت علی اوجل ہو گئے، لیکن اہل باطن کے سامنے حضرت علی آج بھی رونق افروز ہیں۔ اہل دل ان سے رابطہ رکھتے ہیں، اولیاء اللہ ان سے فیض پاتے ہیں۔ کعبے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد تک ان کی زندگی کا ہر ذوق لائق رشک قابل تقلید تھا۔ آج پھر گناہوں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں حضرت علی کی سیرت کے چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ اس دور انحطاط میں مسلمانوں کے عروج کے لیے ایک بار پھر ضرب حیدری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔